اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی سب پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفار بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بڑا مبارک وقت ہے، بڑا مبارک موقع ہے، اور اس وقت میں اسی مضمون کی مناسبت سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز دوستوں، جمعے کے موقع پر ایک بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے اور یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، ہمارے سامنے رمضان ہے اور ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کا ایک مبارک مہینہ شعبان المعظم عطا فرمایا ہے۔ شعبان یہ بھی کوئی اس وقت میں معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ شعبان یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان حضور پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ شعبان کی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے دل میں خواہش یہ تھی کہ اے اللہ، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیجئے، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیجئے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی کی اس خواہش کو پورا کرنے کا آسمان سے حکم نازل ہو رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجئے اور اب کعبے کی طرف چہرہ کر کے آپ کو نماز پڑھنا۔ یہ وہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دیا۔ اس مبارک مہینے میں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کو اللہ نے رمضان کا مقدمہ بنایا ہے۔ ہم 2 مہینے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو رمضان ہمارے سامنے بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اپنے اخلاقیات کو بدلنا ہے، اپنی مصروفیات کو بدلنا ہے، اپنے نظام زندگی کو بدلنا ہے، اور رمضان ایسا گزارنا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ رمضان سے پہلے اللہ نے آج ایک مبارک رات ہم لوگوں کو نصیب فرمائی، بڑی مبارک رات۔ اب لوگ ایسے بھی ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس رات کی کوئی عظمت نہیں ہے، کچھ ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت موجود ہے، حوالے موجود ہیں، اگرچہ کہ احادیث ضعیف ہیں، مگر مفسرین محدثین کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کسی عنوان میں، کسی معاملے میں کمزور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آج جو رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس عظیم رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی 14 کا سورج غروب ہو گیا، اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر آتے ہیں، عرش سے نیچے آتے ہیں اللہ، اور صبح تک یہ آواز لگائی جاتی ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی دور کروں، اللہ کی طرف سے یہ آواز لگائی، ہے کوئی بیمار، اسے شفا دے دیا جائے،
ہے کوئی گنہگار اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ براءت کے معنی ہی آپ لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ہم لوگ دنیا میں بھی کسی کا کوئی کیس ہے، کیا ہوا بھائی؟ نہیں بھائی، باعزت بری ہو گیا، یہ وہی براءت۔ اس کو کچھ لوگ لکھنے والے بارات لکھتے ہیں، بارات نہیں ہے، یہ براءت ہے، حمزہ کے ساتھ ہے، یہ وہ والا بری ہونا، چھٹکارا پانا، یہ وہ والی بارات۔ ایک بارات ہوتی ہے وہ شادی والی بارات، یہ براءت ہے۔ براءت کے معنی ہے چھٹکارا، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ یہ اس مبارک مہینے کی 15ویں شب کو ہوتا ہے۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ایک حصے میں بستر سے اٹھے اور گھر سے نکل گئے۔ امی جان نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، پیچھے پیچھے نکل گئیں تلاش میں۔ تو دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں تشریف فرما ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے اے عائشہ، کیا تم نے یہ سوچا کہ میں تمہارے ساتھ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تم کیا یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہاری باری کا دن ہے اور میں کسی اور بیوی کے گھر چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مشہور حدیث امی جان سے ثابت ہے، میں اس کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ایک حصے میں نکلے اور نکلنے کے بعد قبرستان پہنچے، امی جان پیچھے پیچھے گئیں، اور جانے کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، بات یہ ہے کہ آج اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں۔ صبح تک یہ اعلان ہوتا رہے گا، انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوقات یہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی آواز کو سنتی۔ آج مغفرت کا اعلان ہوگا، آج اللہ کی طرف سے موت کے فرشتے کو یہ ذمہ داری دے دی جائے گی کہ اگلی شب برات تک کس کس کی روح نکالنا ہے، پروانہ دے دیا جائے گا۔ کون جیے گا، کون مرے گا، اگلے سال تک کون رہے گا، کون نہیں رہے گا، یہ فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایسی تقدیر لکھنے والی رات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ قرآن مجید بھی اسی رات میں آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا، پھر بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پورا پہنچایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں اللہ کو پسند ہے، 5 راتیں اللہ کو پسند ہیں۔ ایک وہ رات شب جمعہ کی، دوسری رات ماہ رجب کی پہلی رات، تیسری رات شب برات، اور چوتھی رات عیدین کی راتیں۔ عیدین کی راتیں، یہ 5 راتیں اللہ کو پسند۔ تو آج اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں شب برات عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ پورے سال رمضان میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے اس شعبان میں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کے پاس تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں پورے مہینے روزے رہتے، رمضان کی طرح شعبان میں بھی پورے مہینے روزے رہتے،
مگر آپ نے اپنے صحابہ سے حکم دیا، دیکھو شعبان میں کثرت سے روزے رکھو، لیکن اگر طبیعت بگڑ رہی ہے اور کسی کو کمزوری ہو رہی ہے اور اگر رمضان کے روزوں پر اس کا اثر پڑنے کا ڈر ہے تو پھر اب یہ 15 دن روزے نہ رکھیں۔ ہاں، جن کو کوئی کمزوری نہیں محسوس ہو رہی، صحت بہت زبردست ہے، وہ احباب روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اگلے دن کل صبح کا روزہ بھی ثابت ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں عبادت کا حکم دیا، مغفرت کی دعائیں مانگنے کا حکم دیا، اور پھر صبح میں روزے کا اہتمام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو آج اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی طرف سے یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے، دیکھو ہے کوئی روزی میں پریشان، وہ اپنی روزی کا فیصلہ کرا لے، ہے کوئی بیماریوں سے پریشان، وہ اپنی بیماریوں کی وہ اپنی صحت کا فیصلہ کرا لے، ہے کوئی معاش سے پریشان، وہ اپنی معاشی تنگی کو دور کرا لے، ہے کوئی دنیا کے حالات سے پریشان، وہ اپنے حالات کو حل کرا لے۔ یہ اعلان صبح تک ہوتا ہے۔ مغفرت کا عام اعلان، مغفرت کا عام اعلان۔ روزانہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، ہمیں یہ کر دیجئے، ہماری دعا سن لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ آج اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ مانگو، کر دیے جائے۔ یہ قبولیت کی رات، اس رات کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اس رات میں نفل نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، تنہائی میں، اندھیرے میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر، ایسی جگہ بیٹھ کر اللہ کو پکارو جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری اس وقت، اللہ کو منانا، اللہ کو منانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس وقت۔ دنیا کے تمام حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں سے بھی ناراض ہے، یہ بتا رہے ہیں حالات۔ فلسطین دیکھ لیجئے، اسلامی ممالک کے حالات دیکھ لیجئے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ جس زمین سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کا خاتمہ کیا تھا، بتوں کو نکالا تھا، آج وہاں کے رہنے والے شرک کی دعوت دے رہے، شرک کی دعوت دے رہے، وہاں بتوں کی عبادت کا انتظام کر رہے ہیں، اور اسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، اسے بھائی چارگی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ایسے خطرناک حالات، کہیں شرک کی دعوت دی جا رہی ہے مشرکوں کو کہ آؤ شرک کر لو ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، اور کہیں ایمان والوں کو ایمان سے محروم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا خوف مسلمانوں پر ڈالا جا رہا ہے، ایسا خوف مسلمانوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ لوگ ڈر کے مارے دین چھوڑ رہے ہیں، دین چھوڑ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اعمال خراب ہو جائیں تو اللہ رب العزت ظالم کو مسلط کرتے ہیں، اور پھر جو ایمان کی طاقت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، غیر اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آیا عراق کے اندر تاتاریوں کا زمانہ تھا، مسلمانوں پر ظلم، قتل و غارت گیری اتنی زیادہ تھی کہ تاریخ میں کبھی اتنا ظلم نہیں ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی تاتاری کو کھڑا ہوا دکھتا تو وہ مسلمان کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد میں کہتا، ارے تو زندہ ہے، تو ابھی ٹھہر، میں تلوار لے کر آ رہا ہوں۔ تاتاری گھر جاتا اور گھر جانے کے بعد تلوار لا کر مسلمان کی گردن اڑا دیتا۔ مسلمان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے یا دوسری جگہ جائے۔ ایسا خوف مسلمانوں پر تاری۔ یہ کب ہوتا ہے؟ بدعمالیوں کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں۔ دنیا کی محبت، اللہ کا ڈر نہیں، دنیا والوں کا ڈر دل میں آ گیا، اللہ کا ڈر دل سے نکلا، غیر اللہ کا ڈر دل میں آ گیا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم دنیا کی کمزور ترین قوم بنتے چلے۔ جب یہ کیفیت ایمان والوں کی ہوئی ہے کہ دنیا کی مستی میں پڑ گئے، عیش و عشرت میں پڑ گئے، اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، تو اللہ نے ایسے ظالم لوگوں کو مسلط کیا جنہوں نے تمہارا کوئی خیال نہیں کیا، تمہاری گردنیں اڑا دی گئیں، تمہاری بیٹیوں کو بیوہ اور ودوا کر دیا گیا،
تمہاری بیٹیوں کو یتیم کر دیا گیا، تمہاری لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، اور تمہارے اندر ایسا خوف پیدا ہوا کہ تم مارنے والے کے لکڑی کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ عزیز دوستوں، سنبھلنے کا وقت ہے۔ حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ کھلے عام اسلام، مسلمان، اسلامی احکامات کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، قانون سازیاں ہو رہی ہیں، شریعت میں مداخلت کی کوشش ہو رہی ہے، مسجدوں کو بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مائک کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس اللہ کا نام لینا بھی برداشت نہیں ہے، مسجدوں سے مائک اتارے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی معاملہ صحیح نہیں، ہمارا کوئی معاملہ صحیح نہیں، ہماری تجارت صحیح نہیں، ہماری زبان صحیح نہیں، ہمارے اخلاق صحیح نہیں، ہمارا گھر والوں کے ساتھ تعلق صحیح نہیں، مالک کا نوکر کے ساتھ تعلق صحیح نہیں، نوکر کا مالک کے ساتھ تعلق صحیح نہیں۔ یہ حالت پورے معاشرے کی ہو، سب ایک دوسرے سے ناراض ہیں، سب ایک دوسرے سے بغض، عداوت دلوں میں لے کر زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کا بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اسلام بھائی چارگی، اخوت، محبت، ادب سکھاتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بے ادبی عام ہو رہی ہے، ماں باپ کی بے ادبی عام ہو رہی ہے، بڑوں کا ادب معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی دلوں کی کیفیت ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ جب حرام مال پیٹ میں جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، آج ہمارے معاملات صحیح نہیں، ہماری کمائی صحیح نہیں، ہمارے نوالے صحیح نہیں، ہماری روٹیاں صحیح نہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ پھر وہ ہو رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے بعد ہوتا ہے، ہو رہا ہے وہ دنیا میں۔ زندگیوں کا سکون ختم ہو رہا ہے، گھروں کا سکون ختم ہو رہا ہے۔ گھر میں آنے کے بعد آدمی کو بستر پہ نیند نہیں آ رہی، گھر سے اٹھ کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ جا رہا ہوں، ان صاحب گھر میں نیند نہیں آ رہی۔ گناہوں کا وبال ہے یہ، گھر میں گناہوں کا وبال ہے یہ عذاب ہے کہ اللہ نے سکون کو ختم کر لیا۔ ورنہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سکون رکھا تھا، قرآن میں سکون رکھا تھا، اللہ کے ذکر میں سکون رکھا تھا، دین میں سکون رکھا تھا، نماز میں سکون رکھا تھا، اللہ کے نبی کے طریقے میں سکون رکھا تھا۔ امت نے ان سارے طریقوں کو چھوڑ دیا، سکون ختم۔ خوب مصروف ہیں، اب ایسا لگتا ہے دکان میں اتنا گراہک ہے، گھر کو خالی ہاتھ آ رہا ہے، بینک کی قسط میں پریشان ہے، قرضوں میں پریشان ہے، لینے دینے میں پریشان ہے، انویسٹ کرنے میں پریشان ہے، گھر خالی پڑا ہے۔ عزیزوں دوستوں، آج کی رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، اور مغفرت کے اعلان کے بعد اعلان عام ہے، اعلان عام ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ یہ عام دربار لگا ہوا ہے، یہ عام دربار لگا ہوا ہے، پوری دنیا والوں کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ وہ کب آئے گی؟ جب اس دل کی گندگی نکلے گی، اس دل کی گندگی نکلے گی۔ دل یہ اللہ کا گھر ہے، دل اللہ کا گھر ہے۔ اب میرا کمرہ ہے، میرا گھر ہے، گندا رہے تو میں نہیں جاتا ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں تو گندا بندہ ہوں، میں گندا بندہ ہوں، میں گندے کمرے میں نہیں جاتا۔ تو یہ پاکیزہ دل اللہ نے اللہ کے رہنے کی جگہ بنائی تھی۔ ہم نے گناہوں سے، دشمنیوں سے، بغض و عداوت سے، حسد اور کینے سے، دشمنی سے اس دل کو ایسا بھر لیا، ایسا بھر لیا کہ اب اس دل سے اللہ کی یاد نکل گئی، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، دین کی بات سنائی جائے دل ایسا سخت ہو گیا، دل قبول نہیں کرتا، سامنے والے پر الزام لگاتے ہیں، کیا بول رہے کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا۔ کہاں سے سمجھ میں آتا؟ تم نے دل کو اتنا گندا کر لیا کہ دل حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ گانوں سے اپنے کانوں کو ایسا بجا لیا کہ قرآن کی آیت پڑھو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہمارے دل پر۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس آیت کے اندر اللہ نے دل کی اسی سختی کو بیان فرمایا۔ جیسے پہاڑ پر کھیتی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی سخت اور گندے دل میں دین کو، دین کی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں، دل سخت ہو جاتے، کتنی بھی اچھی بات سنائی جائے
سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آئے سن لیے بھی تو عمل کی توفیق نہیں ہوتی. دین کی بات عمل کی نیت سے سننا. ایک بات ہو, ایک بات ہم سنیں, اس پر عمل. صحابہ کا حال یہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ فہم, وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کرتے, اور مشورہ کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشورہ دیتے. غزوہ بدر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے مشرکین کو قید کیا. قید کرنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا, بھئی کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے بارے میں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, ہم بہت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, گھروں میں کچھ ہے, نہ گھرا ہے نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, بہت ہی محتاجگی کی زندگی ہے, لہذا ان کے مکے کے مالداروں کو قید کیا گیا ہے, ان سے کچھ پیسہ لے کر, کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں, ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ان مشوروں پر عمل کر لیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید میں قرآن نازل. پردے کے جب تک احکامات نہیں آئے تھے اس وقت تک امہات المومنین کے پاس بھی کچھ لوگ جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے, بات ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امہات المومنین کی مجلس میں منافقین اور بیہودے بیٹھے ہوئے ہیں, برداشت نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ یہ بیہودے, یہ منافقین اما جان کی مجلس میں جائیں یا ان کو دیکھیں یا ان سے بات کریں. اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اس بات کی تائید میں قرآن نازل فرمایا. پردے کے احکامات آ گئے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وہ فہم و فراست اللہ نے دی, ان کا حال یہ ہے 10.5 سال میں قرآن مکمل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10.5 سال. حالانکہ آپ عربی تھے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص تھے, تمام صلاحیتیں اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں. کیوں بھئی اتنا وقت کیوں لگا؟ اتنا وقت اس لیے لگا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیتے, جب تک اس پر عمل نہیں کرتے دوسری آیت نہیں سیکھتے. کہ بھئی پہلے عمل ہو جائے اس پر, جو مجھے اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت میں سیکھ رہا ہوں پہلے عمل ہو جائے, پھر اس کے بعد دوسری قرآن کی آیت سیکھ. تو عمل کی نیت سے دین کی بات سننا چاہیے. عمل کی نیت ہوگی 100 باتوں میں سے کم 2 باتوں پر تو عمل ہو جائے گا, 2 کر کے پھر 100 ہو جائیں گے. اس لیے عمل کی نیت سے ہم دین کی باتوں کو سنیں. مختصر سے وقت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ارشادات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له, الا من مستغرق فارزقه, الا مبتلا فاعافيه, الا كذا الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں کہ یہ اعلان صبح تک ہوتا رہے گا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم نصف شعبان یعنی 15ویں شب پاؤ تو کیا کرو, فقوموا لیلہا, رات میں کھڑے ہو جاؤ, وصوموا نہارہا, صبح روزہ رکھنا. یہ حکم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ کا عمل یہ ہے, آپ قبرستان گئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں. اما جان پہنچی تو اما جان کو فرمایا دیکھو آج مغفرت کی رات ہے, مثال دے کر فرمایا کہ ان کے بکریوں کے بالوں کی طرح
بڑے زیادہ بالوں والی بکریاں ایک قبیلے کے پاس تھی. ان کی مثال دے کر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت. ہمارے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دادا دادی نانا نانی خاندان کے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے. ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے. اس سلسلے میں بھی بہت غفلت ہے ہمارے پاس. انتقال کے بعد ماں باپ کا یہ حق ہے ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا، ان کے نام سے کوئی اچھا کام کرنا، ان کے نام سے غریبوں کی مدد کرنا. مردوں کو انتظار رہتا ہے اپنی اولاد کی طرف سے بھیجے ہوئے اعمال کا انتظار رہتا ہے. کیوں؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب نہ وہ نماز پڑھ سکتے، اب نہ وہ زکوٰۃ دے سکتے، اب نہ وہ روزے رکھ سکتے. ہم ابھی دنیا میں ہیں، ہمارے پاس ابھی عمل کا وقت باقی ہے. ہم اپنے لیے بھی عمل کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی عمل کریں. وہ تو چلے گئے دنیا سے، اب وہ مغفرت کی بھی دعا مانگیں گے تو ان کی مغفرت ہونے والی نہیں. کیوں؟ عمل کا وقت ختم ہو گیا. عمل کا وقت جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا وقت. موت تک اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. عمل کا دروازہ، عمل کا وقت موت کے فرشتوں کے نظر آنے تک ہے. موت کا فرشتہ دکھائی دے گیا، اب چلا رہا ہے اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اب توبہ کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند. میرے اور آپ کے پاس وقت ہے توبہ کا. کتنا بڑا گناہگار ہو، اللہ ایسے رحیم ہے، ایسے غفور ہیں، ایسے کریم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جلدی متوجہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہم سے ناراض ہو گیا تھا، روٹ کے چلا گیا تھا، یہ دوبارہ دوستی کرنے کے لیے آ گیا ہے. کیا مانگتا ہے پوچھ لو، کیا مانگتا ہے دے دو. کیسا کرم ہے میرے مالک کا. ہم سے کوئی لڑائی کر کے چلا جائے، اس کے بعد وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، وہ تکلیف دے تو کیا کرتے اپن؟ اچھا ہے بیٹا میرے ساتھ کرا نہیں، اب معلوم ہوتا تے اٹھائے چلے جاتے، برے وقت پہ ساتھ نہیں دیتے. یہ اللہ ایسے ہیں، گناہگاروں کی بھی دستگیری فرماتے ہیں، گناہگاروں کی بھی دستگیری فرماتے ہیں. مگر اللہ کو پکارا تو جائے. ہم اللہ کو پکارے ہی نہیں، دعا کا اہتمام نہیں، مغفرت کی فکر نہیں، مسائل کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں. پھر پریشان پھر رہے ہیں کہ صاحب کیا کرنا بھائی، مسئلے حل نہیں ہو رہے، پریشان ہیں. ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کو لے کر ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان پریشانیوں کا حل حضور پاک علیہ السلام نے دعا کے ذریعے امت کو سکھلایا تھا. دعا کے ذریعے امت کو سکھلایا. بڑے سے بڑا کام ہو، بڑے سے بڑا کام اللہ کے لیے کوئی بڑا، ہمارے لیے بڑا. صلاۃ الحاجت کی عادت ڈالیں، صلاۃ الحاجت کی عادت ڈالیں. نوجوان بچے عادت ڈالیں. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. دعا کی عادت ڈالیں، دعا کی عادت ڈالیں. جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو دعا میں بھی مزہ نہیں آتا، اور دعا میں اللہ کو رونا پسند ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے نا رونا بھی نہیں آتا. بلکہ کیسا ہوتا معلوم ہے، امام صاحب دعا کرے تو بھی کب ختم کرتے بھائی، نو دنیا کی لمبی دعا کر دے رہے، ایسا بولتا ہے. کیا ہے کہ رے بھائی صف میں پھنسے ہوا ہوں، نہیں تو بھاگ جاتا تھا میں نکل کے. یہ دل کی سختی کی بات ہے، دل کی سختی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ ہم دنیا کے کام کے لیے ایک آفیسر کے پاس تو لائن میں جا کے 2-2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے 2 منٹ ہاتھ پھیلانے کے لیے ہم تیار ہیں. جبکہ کام یہاں حل ہوگا، کام کے فیصلے یہاں ہوں گے. فیصلے کی جگہ کو چھوڑ دیا اور وہاں لائن میں کھڑا ہوا ہے. صحت اللہ کے در سے ملے گی، اللہ کے در کو چھوڑ دیا، ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے 3 گھنٹے لائن میں. 2 منٹ صلاۃ الحاجت پڑھ کے 2 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہے. ماں کے لیے دواخانے میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل دیکھتا ہوا، غفلت میں بیٹھا ہوا ہے، برے وقت میں بھی اللہ کو نہیں پکار رہا. کتنا اللہ کو غصہ ہے. کون ہے بولو اللہ کے علاوہ ہمارا، کون ہے بولو.
کون ہے ہمارا اللہ کے علاوہ؟ کوئی ڈاکٹر ہمارا نہیں ہے، اتنی فرقہ پرستی آ گئی ہے، کوئی آفیسر ہمارا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں بھی جو ہمارا ہے اگر ہم اس کو نہ پکاریں تو پھر کس کو پکاریں؟ کیوں زمانے کے ٹھوکریں کھانے کے لیے ہم تیار ہیں اور اللہ کے دربار میں آ کر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے ایسے آسان دعائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں کہ فوراً اللہ متوجہ ہوتے ہیں، فوراً اللہ متوجہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل مجھے یاد آیا، وہ عمل سن لیجئے اور اس کو عادت بنا لیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد میں فرمایا کہ اللہ کے نبی بہت پریشان ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کو پکارو اور اللہ کو پکار کر ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ کے جھکنے سے پہلے، ہاتھ کے گرنے سے پہلے تمہاری ضرورت کو اللہ پوری کرے۔ وہ یقین کے ہونا چاہیے، اس دل سے آواز نکلنی چاہیے، اس تڑپ کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے کہ ہماری پکار اللہ تک پہنچ جائے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہماری پکار میں دم نہیں، ہماری دعا میں دم نہیں، ہماری نماز میں دم نہیں، ہماری عبادت میں دم نہیں۔ ہماری نماز فرشتے لیتے ہیں اور آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ میاں پوچھتے ہیں یہ کس کی عبادت لائے ہو؟ ارے لے جاؤ، اس کے منہ پہ مار دو، یہ عبادت قابل قبول نہیں۔ دعا میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ہاتھ میری طرف اٹھایا اور سوچ رہا دوسرے کے بارے میں، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اس سے بہتر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا، ہاتھ ہٹا لو، چل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ متوجہ ہو رہے ہیں اور تمہارا دل ادھر ادھر لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، ہاتھ ہٹا لو، چلے جاؤ باہر۔ دعا کے آداب ہیں، دعا کے آداب ہیں۔ ادب سے بیٹھا جائے گا، اللہ کے سامنے رونا جائے گا، رونا نہیں آیا رونے کی صورت بنا لو، بولے حضور پاک علیہ السلام، صورت بنا لو، کم سے کم مانگنے والے بن جاؤ اللہ سے۔ اللہ سے نہیں مانگو گے، دنیا والوں سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اللہ سے مانگو گے، عزت ملے گی، دنیا والوں سے مانگو گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ اللہ سے مانگنے والے بن، ایسی دعائیں موجود ہیں۔ ایک صحابی آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی بہت پریشان ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا آسان عمل بتایا ہے، ہماری مکہ مسجد میں مکتب میں آنے والا بچہ بھی وہ عمل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جب داخل ہو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قل هو اللہ احد پڑھو، 1 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو۔ ابھی ایک بزرگ نے کتاب میں قصہ لکھا کہ 2 بھائی تھے اور دونوں بھائیوں میں سخت دشمنی تھی، اور ایک بھائی مالدار تھا، ایک بھائی غریب تھا۔ تو وہ بڑے بھائی کی بیوی کیا کرتی تھی، گھر میں موزہ آما کھائے تو چھلٹے بھی ان کے دروازے پہ ڈالتی تھی، ان کو تکلیف ہونا بول کے۔ بچے روتے نا گھر میں، بازو سے اچھی سالن کی خوشبو آئی تو بچے ماں باپ کو بولتے ہیں امی گھر میں اچھا سالن بناؤ، اور خاص کر ایسے گھر میں جہاں بھوکے ہوں بچے، کتنا تڑپ جاتے بازو کی خوشبو سے۔ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور دروازے کے سامنے موز آم کے بڑے بڑے پھلوں کے چھلٹے پڑے ہوئے ہیں، بچے کتنا تڑپ جاتے، ایسا تکلیف پہنچا۔ اور چولہے میں لکڑیاں ڈالے تو بعضی مرتبہ چھیل کے لکڑی کو چولہے میں لگاتے ہیں کہ آگ کی لو جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے چھلٹوں پر، لکڑی کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کو، پوسٹ کہتے ہیں، چھلکا سمجھ لیجئے، لکڑی کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے، تو جو بڑے ماہر طباخ ہوتے ہیں وہ اس چھلکے کو نکال دیتے ہیں اور سالڈ لکڑی کو چولہے میں لگاتے ہیں تاکہ صحیح آگ جلے۔ وہ چھلٹے کا منہ جدھر رہا آگ کی لپٹ ادھر چلے جاتی، تو وہ چھلٹے نکال کے لکڑی اپنی چولہے میں لگاتی تھی اور وہ چھلٹے ان کے گھر میں پھینک دیتی۔ یہ بیچارے غریب، وہ چھلٹوں سے ہی کچھ گھر میں روٹی کا انتظام ہو جاتا تو اسی چھلٹوں سے چولہا جلا کے اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ کے پاس جانے کے بعد انہوں نے حالات سنائے کہ صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں،
ہمارے بھائی لوگ بھی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میرے بچوں کا بھوک سے برا حال ہے، اور میرا بھائی ایسا ظلم کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں بناتا ہے اور اس کی خوشبو میرے بچوں کو تڑپا دیتی ہے۔ میرے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی روٹی کا انتظام کر سکوں۔ وہ بزرگ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو، چھوٹے بھائی کو، یہ نسخہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے حالات میں گھر میں آؤ تو سلام کر کے آؤ اور پھر قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ آج حضرت نے لکھا ہے کہ آج وہ شخص ابھی زندہ ہے اور اس کا عالم یہ ہے، اس کی دولت کا عالم یہ ہے کہ اس ملک میں جو کمپنی جو نیا ماڈل پیش کرتی ہے، پہلے ان کے گھر کو آتی ہے، صاحب آپ ہماری گاڑی لے لیجئے نا، آپ لیے تو ہمارا پرچار ہوتا ہے۔ آج اللہ نے وہ دولت دی، گھر کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی لگژری گاڑیاں ان کے سامنے پارکنگ میں کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دن میں اللہ نے اس دعا کی برکت سے حالات بدل دیے۔ مانگا تو ملا نا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مانگیں گے تو ملے گا۔ نہیں مانگنے والوں کو، نہیں رونے والے کو تو، نہیں رونے والے بچے کو تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ ماں کے سینے میں بھی جب ہی دودھ اترتا ہے جب بچہ روتا ہے، ماں محسوس کرتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، اور اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اس فکر، اس جذبے سے اس کے سینے میں دودھ آتا ہے اور بچے کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ، جسے ہماری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں، ہمارے خیرات کی ضرورت نہیں، ہمارے صدقوں کی ضرورت نہیں، ہماری قربانی کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں اللہ کو۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہیں، اللہ بے نیاز ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بھول۔ ہم اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو اس سے کچھ ملنے والا ہے، ہم کو ملنے والا ہے۔ شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسا نظام بھیجا، ایسی تعلیمات بھیجی، ایسی کتاب بھیجی، ایسے قانون بتلائے انسانوں کو زندگی گزارنے کے کہ انسانوں کا بھلا ہو، انسانوں کا بھلا ہو۔ ہم نماز پڑھیں گے ہمارا بھلا ہوگا، ہم خیرات دیں گے ہمارا بھلا ہوگا، ہم حج کو جائیں گے ہمارا بھلا ہوگا، ہم غریب کی مدد کریں گے ہمارا بھلا ہوگا، ہم بیٹھ کر پانی پیئیں گے ہمارا بھلا ہوگا، ہم غریب کو روٹی کھلائیں گے ہمارا بھلا ہوگا۔ اللہ کا، شریعت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں، ہماری بھلائی کے لیے شریعت کی بھلائی کے واسطے ہم نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین کو ہماری ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہیں۔ تم گھر کو، اللہ کے گھر کو آنا چھوڑو گے، تم اللہ کے دین کو چھوڑو گے، اور تم اللہ کے دین کو ذلیل سمجھو گے، اور تم اللہ کے دین کے احکامات کو، یہ کیا بھائی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہیں بدل دیں گے، ہم تمہیں بدل دیں گے، ہٹا دیں گے، تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اللہ کے ماننے والے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں ہٹا دیں گے، بدل دیں گے، اور ایسے لوگوں کو لائیں گے ثم لا يكونوا امثالكم، جو تمہارے جیسے نافرمان نہیں ہوں گے۔ ڈرنے کا وقت ہے۔ ایسے حالات ہو رہے ہیں دنیا میں، ایسے حالات ہو رہے ہیں دنیا میں۔ پورے گھرانے دین کو چھوڑ کر کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی شکیلی بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، اور کوئی مشرک بن رہا ہے۔ ایسے حالات دنیا میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پہلے تو بھی ایسا ہوتا تھا، صاحب ان کا بیٹا جو ہے نا وہ دوستوں کے چکر میں جا کے مشرک بن گیا اور جو ہے دوسروں کا مذہب قبول کر لیا۔ اب حالات ایسے ہیں، تبلیغی جماعت کی جو جماعتیں گاؤں کے اندر جا رہی ہیں یا آندھرا وغیرہ کے علاقوں میں جا رہی ہیں، اب تو یو پی بہار کا بھی یہی حال ہے کہ پورے کے پورے گھرانے مرتد، پورے گھرانے۔ کتنی خطرناک بات ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارا دین اس لیے آیا تھا کہ ہم خود دین پر چلیں، اور اس دین پر چلتے ہوئے جو لوگ ہمارے دین سے دور ہیں ان کو اپنے دین کی دعوت دینے کے بجائے ہم ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ الٹا ہو گیا۔ یہی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اب جو لوگ، ایک طرف تو دنیا کا یہ منظر ہے، ایک طرف حالات ایسے ہیں کہ مسلمان پورے کے پورے گھرانے جو ہے مشرک ہو رہے ہیں، عیسائی ہو رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ نے جن کو قبول کیا ہے وہ پورے کے پورے گھرانے اسلام میں۔
مسلمان بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ رشتہ جاتا ہے اور جانے کے بعد بات چیت ہو جاتی ہے، گھر کے بڑے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لڑکی کو فوٹو دکھایا جاتا ہے، ہماری بہن فوٹو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد میں کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، داڑھی ہے بچے کو، میں شادی نہیں کروں۔ ایک طرف یہ حال ہے، ہماری بیٹیاں اس بنیاد پر نیک نوجوان بچوں کے رشتوں کو ٹھکرا رہی ہیں کہ ان کے چہرے پر نبی کا چہرہ، ان کا چہرہ نبی کی سنتوں سے آراستہ ہے اور سجا ہوا ہے، ہماری بیٹیاں ان کو تھکار رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ عالم ہے، میں نے شاید اس سے پہلے یہ واقعہ سنایا ہوگا، میرے دل پر اس واقعے نے بہت اثر کیا، میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں تاکہ کچھ ہمارے دل میں کچھ احساس پیدا ہو جائے اور کچھ اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ اپنی مسجد بنوا رہے ہیں، بہت بڑے شہر میں ایک مسجد بنوا رہے ہیں، مسجد کا جو سائیڈ انجینئر ہے وہ غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اچھی بڑی فیملی سے مالدار ہیں۔ اب وہ مسجد بناتے بناتے انہوں نے مسجد دیکھا، مسجد کے نظام کو دیکھا، قرآن کی تعلیم کو دیکھا، بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز کو دیکھا، وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور اپنا نام وہی باقی رکھا، اور باقی رکھتے رکھتے انہوں نے ان کا جس لڑکی سے رشتہ ہوا ہوا تھا، انہی کے خاندان میں، انہی کے جو ہے برادری میں رشتہ ہوا ہوا تھا، تو وہاں جا کر انہوں نے لڑکی سے کہا دیکھو بھائی، اب میری اور تمہاری تو شادی نہیں ہو سکتی، لہذا اب تم الگ میں الگ۔ کہنے لگے بھائی ایسی کیا بات ہے، ہمارا تو رشتہ ہوا ہوا ہے، کیوں شادی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھو، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اب میں دھیرے دھیرے اللہ کے احکامات کو مانوں گا، اپنا چہرہ بھی بدلوں گا اور اپنی زندگی کو بدلوں گا، اپنا لباس بدلوں گا، اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو میرا تمہارا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ بھائی آپ نے ایسا کیسے کیا، میں بھی ان بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو وہ لڑکی مسجد آئی، اور مسجد آنے کے بعد اس کافر مشرک کا لڑکی کا بیان یہ ہے کہ حضرت مجھے جو ہے نا، ہمارے ان سے میرا رشتہ ہوا ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتی ہوں، مجھے چہرے پر داڑھی اتنی پسند ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھیں گے، مجھے چہرے پر اتنی داڑھی پسند ہے، اور اتنا میں نماز مسجد والوں کو میں دیکھتی ہوں، نماز میں دیکھتی ہوں، اذان سنتی ہوں، مجھے ایک ایسا سکون محسوس ہوتا ہے، کیا میں بھی اسلام قبول کر سکتی ہوں، ہم دونوں مل کر اچھی زندگی گزار لیں گے۔ اس لڑکی نے داڑھی کی تعریف کر کے، نماز کی تعریف کر کے، اذان کی تعریف کر کے اسلام قبول کر لیا، اور ہماری بیٹیاں داڑھی سے نفرت کر کے مشرکہ بن گئی۔ یہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہماری بیٹیاں دینداروں کی ناقدری کر رہی ہیں اور غیر بچیاں دین کو قبول کر رہی ہیں، چہرے پر داڑھی کو قبول کر رہی ہیں غیر بچیاں۔ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، بالکل یہ سچی باتیں ہیں دونوں بھی، ایک بھی بات اور دور کی بھی نہیں ہے، میں وہ دونوں کیسوں کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں، ہمارے قابو سے باہر ہو رہے ہیں بچے۔ اب تو ہمارے ملک کا تعلیمی نظام بھی ایسا بنایا جا رہا ہے کہ صبح سے شام تک ہمارے ان بچوں کے سامنے مورتی پوجن کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ ایسے حالات میں میرے عزیزوں دوستوں، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی، اپنے دین کی قدر نہیں کی، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اپنے اللہ کو راضی نہیں کر لیا، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے بچے جائیں گے اور پتھروں کے سامنے سر جھکا کر بٹو لگائیں گے، اور ان کی بیٹیوں کو اللہ ہدایت دے گا اور وہ دین کو قبول کریں گی اور اسلام کی اشاعت کا، اسلام کی خدمت کا کام لے لیں گے۔ اللہ وہ داعیہ بن جائیں گی، وہ داعی بن جائے گا، وہ تبلیغ کا کام کرے گا، اور ہم محرومی کے گڑھے میں گرتے چلے۔ ایسے حالات ہو رہے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو اپنی ضرورت سمجھیں، ہم دین کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ دین کے احکامات میں، ہر حکم میں، اللہ نے ہر حکم میں فائدہ رکھا۔ ہم کو دنیا کے فائدے کے لیے نہیں عمل کرنا ہے سنتوں پر، مگر سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہونے کے لیے علماء نے ان فائدوں کو کتابوں میں لکھا کہ سنتوں میں فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ سنتوں کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ سنت کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کسی کی نظر پڑتی ہے تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کو، کوئی بڑے عالم صاحب آتے ہیں، ان کو دیکھ کے کیسا دل بولتا؟ کتنے اچھے مول صاحب ہیں، کتنے اچھے مول صاحب ہیں، ہاتھ ملانے کے واسطے تڑپتے، ان کے پیچھے بھاگتے، ان کی گاڑی تک جاتے، ایک بار ہاتھ ملا لو بول کے ان کو راستہ روک دیتے، ایک بار ہاتھ ملا کے ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کے دل میں ایسی محبت آتی ہے نیک لوگوں کی کہ ہاتھ ملاتے ملاتے، 4 لوگ ہاتھ ملاتے، ایک اس میں ہاتھ چوم لیتا ان کا۔ کیوں چوم رہا ہے بھائی؟ ان کی زندگی میں سنتیں ہیں، اور اس سنتوں کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں، اللہ دیکھو یہ میرا خاص بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو ایسی مثالوں سے بھرے ہوئے، بزرگوں کے واقعات بھی بھرے ہوئے کہ بے جان چیزوں نے بھی محبت کر کے بتلایا امت کو، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ بے جان ہے مگر یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ایک پلر کو ٹیکا دے کر خطبہ دیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، ہم ایسی ہم چیز بنا دیں گے جس پر آپ بیٹھ کر ہم کو دین سکھلائیں، قرآن کی باتیں بتلائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر بنایا۔ یہ جو ممبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، یہ اسی کی نقل ہے۔ اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھ کر دین سکھلایا کرتے تھے۔ تو جب ممبر تیار ہو گیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھڑے ہو کے پلر کو چھوڑ کے جا کے ممبر پہ بیٹھ گئے تو ایسی آواز آئی رونے کی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے الگ ہو کے بلک بلک کر روتا ہے، ایسی آواز آئی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، دیکھا مسجد میں کچھ نہیں، بھائی کون رو رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد ممبر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس سوکھی کھجور کی لکڑی کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تسلی دی، وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ لکڑی میں اس کو ٹیکا لگا کر خطبہ دیتا تھا، یہ لکڑی مجھ سے ایسی محبت کرتی ہے کہ آج میں دین کی بات بتلانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آیا ہوں، میری جدائی میں یہ لکڑی رو رہی، میری جدائی میں یہ لکڑی رو رہی۔ حلیمہ کی بکریاں میرے آقا سے محبت کرتی تھی۔ کہیں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تو درخت جھک جھک کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے اعلان کرایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ اور جو بندہ اللہ کے نبی کی نقل کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی نقل کر رہا ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی نیک آدمی آ گیا تو ایک مسافر کے لیے ہم پریشان ہو جاتے، بھائی نہیں حضرت سے ملنا ہے، میرے کو کیسا بھی ملنا ہے، ان سے دعا کے واسطے بولنا ہے، بھائی دعا کی گزارش کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہے یہ نیک آدمی ہے، یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو سنیں گے، مگر ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا میں ان کے جیسا بن کے بتاؤں گا۔ ایسا خیال نہیں آ رہا آج کل۔ صحابہ کے زمانے میں ماحول یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو عبادت کرتا دیکھ لیتے اب پیچھے پڑ جاتے تھے، میں بھی اس کی اتنی عبادت کروں گا، میں بھی اس کی طرح بن جاؤں گا، میں بھی اسی کی طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ عبادات میں ایک دوسرے کی نقل کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے مقام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کا میں زیادہ خاص بندہ بن جاؤں، میں زیادہ خاص بندہ بن جاؤں، سب کی یہ فکر ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں کیا تھا؟ انہوں نے مصلی بچھایا اور دنیا کو فتح کر دیا۔ ہم مصلی بچھا کے اپنی نوکری کا انتظام نہیں کر سکتے، ہم مصلی بچھا کر اپنے گھر کی بیماری کو دور نہیں کر سکتے، ہم مصلی بچھا کر اپنے جھگڑوں کو ختم نہیں کر سکتے، ہم مصلی بچھا کر اپنے دل کی صفائی نہیں کر سکتے۔
عزیزوں دوستوں، آج اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے سب کو معاف کریں گے اللہ، سب کی مغفرت کریں گے، سب کو بخشیں گے اللہ، سب کو روزی دیں گے اللہ، سب کی بیماریوں کو دور کریں گے اللہ، سب کے گھروں کو بھریں گے اللہ، سب کے اوپر رحمت آئے گی اللہ کی طرف سے۔ یہ سارا حال ہوتا رہے گا۔ فرشتوں کو آج روزی کا جو ہے ذمہ دے دیا جائے گا، یہ لو یہ بندے کی اتنی روزی ہے، یہ لو یہ اس بندے کو دے دینا، یہ لو یہ اس بندے کے موت کا پروانہ ہے، یہ لو یہ بندہ اتنی عزت حاصل کرے گا، یہ لو یہ بندہ اتنا پریشان ہوگا، یہ لو یہ بندہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تقدیر تقسیم کر دیا جائے گا۔ آج اللہ فرشتوں کو کام دے دیں گے، اور آج ہم جس حالت میں ہوں گے اسی حالت کے اعتبار سے ہمارے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہم نیک ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مغفرت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم منہ پوڑ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، اللہ کی یاد نہیں، سال بھر محرومی سے گزرے۔ کیا نوجوانوں کو شوق ہو گیا نہیں معلوم، راتوں میں دنیا کے بائیکاں بھگا رہے۔ سی پی آفس سے فون آیا، مول صاحب آپ جو ہے نا ذرا بولو بچوں کو، راتوں میں جو ہے جب تک جگنا ہے جگ لو، نمازاں پڑھ لینے کا ہے پڑھ لے کے گھروں کو چل جاؤ، بولو یہ روڈوں پہ جو ہے بائیکاں بھگا رہے، وہ اسٹانڈ روڈ کو چپکا کے بھگا رہے کہتے، اس سے چنگاریاں نکل رہے، آوازاں ہو رہے، بیماروں کو تکلیف ہو رہی، پریشانی ہو رہی۔ یہ مطلب نہیں ہے شب برات کا کہ پولیس والے پریشان ہو جائیں آپ سے۔ ہم تو وہ قوم ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ تو یہ ہے، ہمارے کسی عمل سے تکلیف ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ ہمارا عمل بگڑا، ہمارا نام خراب ہو گیا، ہمارا عمل خراب ہوا، ہمارا نام خراب ہو گیا۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ جاگنے کی رات کو، شب برات میں دعوت بنانا ضروری سمجھتے ہیں، شب برات میں نوجوان بچے ہوٹلوں میں بیٹھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اب نیا جو ہے جب سے زبردست بائیکاں آ گئے، نوجوان بچے بائیکوں پہ ناچنا، آوازاں مارنا، چیخاں مارنا، 12 بچے جمع ہو کے ڈامر کی روڈوں پہ چنگاریاں نکالنا، یہ اس کو شب برات سمجھ رہے ہیں ہماری قوم۔ یہ مطلب نہیں ہے شب برات۔ شب برات کا مطلب ہے کہ اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے۔ ہم نے اپنے دوست کو ناراض کر دیا۔ اللہ سے بڑا کوئی دوست نہیں، اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں۔ ارے ہم کو تو ولی اللہ بننا ہے، ہم کو ولی اللہ بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے۔ یہ مسجد چھوڑ کے کہاں کے ناچ رہے ہمارے بچے، اتنا ناچ رہے، مسجد کے امام صاحب کو فون کرنا پڑ رہا پولیس والوں کو، صاحب ذرا بولو آپ بچوں کو جا کے سو جاؤ، بولو ایسا مارکیٹ میں نکو پھر ہوئے۔ تو عزیزوں دوستوں، آج اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہیں، تو اب آگے کی بات سن لیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ آج کی رات بھی ان پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت۔ اب بولو اتنا زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے، سب کو دے رہے ہیں اللہ، مگر کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ اتنے زبردست آفر کے وقت میں بھی ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، ان کا آج کچھ ملنے والا نہیں۔ ایک حدیث میں ایسے 6 لوگوں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں 8 لوگوں کا ذکر ہے، اور ایک مشہور حدیث میں 14 ایسے گناہگاروں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت وہ کام کرنے والوں پر آج کی رات بھی رحم کی کرم کی نگاہ نہیں فرماتے۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، مشرک پر اللہ کی رحمت متوجہ، مشرک پر اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے شرک۔ بار بار قرآن میں اللہ نے اعلان کیا شرک مت کرو، قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مشرک کی معافی نہیں ہوگی۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العزت نے، ایک آیت میں نے پڑھی، دوسری آیت سنیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف کریں گے، جس گناہ کو چاہیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو خراب کر لیا شرک کر، کیا ہوگا ان کا حشر، وفی النار هم خالدون، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو دوستوں عزیزوں، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے کو ان گناہوں سے پاک کر لیں۔ نمبر 1 شرک، شرک اللہ کو برداشت نہیں، اور
ہماری ذمہ داری ہے ہم جہاں تک بات پہنچا سکتے ہیں ایمان کی دعوت کو پہنچائیں، شرک سے روکنے کا کام کریں۔ ہمارا دوست ہے، مشرک ہے، اس کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اسے شرک سے روک دیا جائے، اسے اللہ کا بندہ بنا دیا جائے، اللہ کا ماننے والا بنا دیا جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دیا جائے۔ اس بات کی محنت چاہیے۔ تو نمبر 1 شرک ہے۔ نمبر 2 مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ دلوں کی صفائی ضروری ہے، آج معافی ضروری ہے۔ آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، 3 دن 3 رات سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات نہ کرے۔ 3 دن سے کسی چیز پہ آپ ناراض ہو گئے، کوئی جھگڑا ہو گیا، 3 دن میں لڑائی ختم کر لینا۔ بھائی غصہ ہے، رہتا 1-2 گھنٹے رہتا، 1-2 دن رہتا، یہ کیا ہے صاحب 10-10 سال غصہ ہی چڑھے ہوا ہے، یہ کیسا غصہ ہے؟ غصہ تو حرام ہے، غصے کا تو علاج بتایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کھڑے ہو کے غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے غصہ آئے تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے میں بھی غصہ آ جائے تو پانی پی لو، کیفیت کو بدل دو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصے میں شیطان ہم سے وہ کام کروا لیتا ہے جو مناسب نہیں ہے۔ بعد میں بولتا آدمی صاحب نہیں میں غصے میں کر دیا، بھائی بولتا غصے میں کرا تو کیا کر تو دیا۔ ماں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہمارے بچے، ماں کو مار رہے، ارے کیا میاں عقل ہے؟ نہیں صاحب میرے کو عقل ہے، سو ہے صاحب، میں پڑھا لکھا ہوا ہوں، غصہ آ گیا تھا۔ یہ کیا شیطانی کام کر دیا بھائی؟ بہنوں پہ ہاتھ اٹھا رہے، باپ کا گلہ پکڑ لے رہے، جائیداد کے واسطے محنت کرے والد صاحب، کمائے والد صاحب، ان کو دینا کہتے، پھر ان کی ہر ضرورت پوری کرے، ہر ضرورت پوری کرے۔ اب پورا دے دو بولے تو کیسا دیں؟ تمہارا ہی ہے، ماں باپ تمہارے واسطے کمائے، تمہارے کو پڑھائے، تمہارے کو لکھائے، تمہاری تعلیم کی فکر کرے، تمہارے علاج کی فکر کرے، کیسا تڑپ تڑپ کے، کیسی مجبوری میں ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ماں بھوکی رہ جاتی ہے مگر بیٹے کے لیے دودھ کا انتظام کرتی ہے۔ باپ دن بھر بنڈی لے کے، مستری کا کام ہے تو دھوپ میں مزدوری کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، شام کو گھر آ رہا ہے، پسینے سے پورے کپڑے اس کے وائٹ ہو جا رہے، نمک سے، پسینے کے نمک سے، ایسے خون پسینے کی حلال کمائی کر کے، محنت کر کے شام کو گھر میں آ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے موز لا رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے پھل لا رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے چاول لے کر آ رہا ہے، سالن بنانے کے لیے گوشت ترکاری لے کر آ رہا ہے۔ ایسی تکلیفوں سے ماں باپ ہم کو بڑا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، ہماری ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود جاگتے ہیں، ہم کو سلاتے ہیں، ہماری بیماری میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہماری بیماری کے علاج کے لیے رات رات بھر دواخانے میں لے کر رہتے ہیں۔ بچہ رونے لگتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کئی کو رو رہا بچہ، کئی کو رو رہا، کوشش کرتے، دودھ پلاتے، پانی پلاتے، شہد چٹاتے، کچھ تو بھی کھانا کھلانے کی کوشش کرتے، نہیں سدھرا تو ڈاکٹر کنے بھاگتے، رات بھر تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچے کو چپ کرنے کے لیے، اپنے بچے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے ماں باپ پورے دن خون پسینہ بہاتے ہیں اور پورے دن روتے ہیں کہ شام میں ہمارے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو جائے۔ باپ دن بھر محنت کر کے شام میں تھیلی لے کے گھر میں اس لیے آتا ہے میرے بچے میری تھیلی کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ ابو کیا لائے؟ ابو کیا لائے؟ وہ ماں باپ کی قربانیاں، وہ ماں جو تیرے رونے پر رونے لگتی تھی، گھر میں بارش ہوتی، گھر ٹپکتا تو اپنے اوپر ٹپکا لے لیتی، تجھے گود کی گرمی سے سلا دیتی۔ آج اس ماں کا تو آنچل کھینچ رہا ہے، آج اس ماں کو تو گالی بک رہا ہے، آج اس ماں کو تو تھپڑ مار رہا ہے، آج اس ماں کی بیماری کی تجھے فکر نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے تیرے اوپر آئی؟ ماں سے نفرت کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کیسی تکلیفوں سے ماں باپ نے پالا۔ ذرا بچے بڑے ہو کے کیا بولتے ہیں، کیا کرے جی ہمارے واسطے، دوست کے بابا کنے 4 پلاٹ آئے تو اپنے بابا کو بولتا ہے کیا کرے جی تم۔ ارے آپ کو اخلاق سکھائے، تعلیم سکھائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ معاشرے میں جینے کا سلیقہ سکھائے تمہارے کو، جو ہو سکتا تھا کرے ماں باپ۔ اس کے بعد بھی اولاد کو یہ اعتراض ہوتا کیا کرے ہمارے واسطے۔ کتنی تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
ماں باپ کی بد دعا نہیں لینا، یاد رکھو کبھی ماں باپ کی بد دعا نہیں لینا۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کو خوش کرنے کے واسطے ماں کی بد دعا لے رہے ہیں ہمارے بچے، بیوی کو خوش کرنے کے واسطے ماں کی دعاؤں میں رہو، ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرو، بیوی کو سمجھا لو۔ ماں اگر ضعیف ہیں، تھوڑا چڑچڑا پن ہو گیا، ان کی بیماریوں کی وجہ سے ان کا تھوڑا سا مزاج بدل گیا، تو قرآن حکم دے رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے دعا کرو، اللہ یہ ماں باپ ہم جب چھوٹے تھے ہم گندے ہو جاتے تھے، ناپاک ہو جاتے تھے، پیشاب کر لیتے تھے، کپڑوں میں گندگی کر لیتے تھے، تو ہمارے ماں باپ نے کبھی ہم سے نفرت نہیں کی، ہماری اس گندگی کو دور کیا، صاف کیا، دھلایا، پاؤڈر خوشبو کا لگا کے گلے سے لگا لیا، آج ہم ماں باپ کے سامنے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے تیار۔ بہت تکلیف ماں باپ کو دی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ماں باپ کی نافرمانی ہر گھر میں ہو رہی ہے، ہر گھر میں ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، بچے کنٹرول میں نہیں ہیں ماں باپ۔ یہ بہت خطرناک بات ہے ہمارے لیے۔ اگر یہی نافرمانیوں کا سلسلہ رہا اور یہی اپنی خواہشات میں ہمارے بچے دیوانے ہو گئے تو پھر یہ واپس ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ کہاں کون سے گمراہی کے گڑھے میں چلے جاتے نہیں معلوم، کون سا دین قبول کر لیتے نہیں معلوم، کیا کر لیتے نہیں معلوم۔ عزیزوں دوستوں، اس بات کی محنت کرو اپنے معاشرے کے اندر کہ ماں باپ کی عظمت ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا۔ ناجائز خواہشات میں ہر بچہ موبائل کا دیوانہ ہو کے، ہر ماں باپ پریشان ہے۔ 25,000 کا موبائل ہونا، 30,000 کا موبائل ہونا، حالات دنیا کے خراب ہیں، تجارتیں نہیں چل رہی، شام تک 400-600 روپے کمانا مشکل ہو رہا ہے، گھر میں روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہے، لائٹ کا بل باندھنا ماں باپ کے لیے مشکل ہے، پانی کا بل باندھنا ماں باپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، دودھ والے کو دودھ کے پیسے دینے کے لیے باپ بیچارہ پریشان ہے۔ ایسے حالات میں بیٹا خواہش کر رہا 40,000 کا موبائل ہونا، میرے دوست نے وہ موبائل ہے، وہ اس ماڈل ہونا، یہ ماں باپ پہ ظلم ہے۔ ہم ماں باپ کو تکلیف دے کے ہم خوش نہیں رہ سکتے، ماں باپ کو تکلیف دے کے ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آج کی رات میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے پر بھی اللہ کی رحمت نازل، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں، جو چاہے ان 2 دروازوں کو اپنے لیے کھلوا لے، جو چاہے جنت کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کرا لے۔ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ کو خوب ستاتے ہیں، خوب تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی خواہشات ان سے پوری کراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو کے پریشان ہو کے دنیا سے چلے گئے تو بعد میں رو لیتے لگے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی گالیاں دے، کیا ہے بھائی مر گئے انہوں، کچھ بھی نہیں چھوڑے ہمارے واسطے۔ ارے آپ کو اپنا انتظام خود کرنا ہے، آپ کو ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ یہ مزاج نہیں ہے، محنت کا جذبہ نہیں ہے، اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا ختم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں زندگی میں بے برکتی آ گئی۔ اس سے مانگ رہے، اس سے مانگ رہے، اس سے قرضہ لے رہے، اس سے قرضہ لے رہے، دنیا دکھانے کو، چمکدار زندگی بنانے کو، بڑی گاڑی ہونا، بڑا موبائل ہونا، ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو یا ان کے دل سے بد دعا نکلے، ایسا کوئی کام نہیں۔ قرآن نے حکم دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہیں بولنا، اس سے تیز آواز میں بات نہیں کرنا ماں باپ سے۔ خاص کر ماں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آنا۔ ماں کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ ہماری محبت کی محتاج ہوتی ہے۔ شام میں بیٹا گھر کو آیا، کچھ کما کے نہیں بھی لایا، ماں مسکرا کے استقبال کرتی ہے۔ ماں کی دوا بھی ختم ہو گئی تو ماں بچوں کو نہیں بولتی بیٹا میری دوائی لاؤ، وہ خاموش مسکرا کر۔ طبیعت بھی خراب ہے، کیا ہوا امی کہیں کو صورت اتر گئی، نہیں بیٹے بہت اچھی ہوں میں، اللہ کا شکر ہے۔ ہماری ماں اس محبت سے جواب دیتی ہے، اس محبت کا جواب ہمارے بچے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ ماں کی بیماری کی فکر نہیں، ماں کی خدمت نہیں، ماں کے دل کو خوش کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، ماں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھو جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، آج اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئے ہیں، سب کو دیا جا رہا ہے، سب کو بانٹ رہے ہیں اللہ میاں، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کچھ دینے والے نہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، لاکھوں روپے دے دیے بچوں کو، گھر دو بولے گھر دے دیے، گاڑی دو بولے گاڑی دے دیے، بینک کا اکاؤنٹ کے بھگاں دے دو بولے بھگاں دے دیے، سونپ دے دیے، سونپ دیے بعد بیٹا بابا کو دروازے کے باہر کر۔
مال ان کا، مستی انہیں کر رہا اور ان کو بیچاروں کو گھر میں بھی نہیں آنے دیا۔ تو تم ماں باپ کو ستا کے یاد رکھو، تم دنیا میں خوشی سے نہیں رہ سکتے، تم دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ویسی تمہاری اولاد تم کو نہیں ستائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے رہیں، ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو آج اللہ رب العزت آسمان دنیا پر ہے اور اعلان ہو رہا ہے مغفرت کا، عام اعلان ہو رہا ہے، مگر والدین کے نافرمانی کے لیے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے بالکل اللہ کی رحمت متوجہ۔ اسی طرح رشتے توڑنے والا، رشتے نہیں توڑنا، یاد رکھو، رشتے نہیں توڑنا۔ اور یہ سب کام کس لیے ہو رہے ہیں؟ غصے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے آپ کو یہ نصیحت کر دی کہ غصہ ختم کر لو۔ غصے میں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، غصے میں شراب پی لا کے غصے میں پی لے رہے لوگ، شراب کی عادت بھی غصے والوں کچھ پڑ رہی۔ میں نے صاحب ذرا گھر میں لڑ لیا، سکون کے واسطے پی لے رہا ہوں۔ وہ نوبت کیوں آئی کہ آپ لڑ لیے گھر؟ وہ غصے میں کیوں آیا؟ شفقت کے ساتھ جو معاملات غصے اور سختی سے حل ہو سکتے ہیں وہ محبت سے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ نرم دل ہیں، آپ محبت سے بات کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو صحابہ گھیر لے کے ہیں۔ اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، غصے والے ہوتے، تو یہ آپ کے اطراف اتنے صحابہ جمع نہیں ہوتے۔ نرمی میرے نبی کی عادت ہے، نرمی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کتنی نرمی کر رہے ہمارے ساتھ، ہم کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ ایسی نرمی کا معاملہ کر رہے، پوری نعمتیں دے رہے، گاڑیاں دے رہے، دعوتوں میں ایسے ایسے کھانے دے رہے۔ اللہ رب العزت کبھی سوچ نہیں سکتے تھے ایسے ایسے مزوں کی ڈشیں اللہ رب العزت ہمیں دے رہے، اور ہم تو نافرمان ہیں اللہ کے، پھر بھی اللہ ہم کو کھلا رہے، پھر بھی اللہ رحم کا کرم کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو رحم پسند ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، غصہ نہیں ہونا۔ غصہ ہوئے تو کیا ہوتا؟ رشتے ٹوٹ جاتے۔ میاں بیوی کا نازک رشتہ غصے میں ٹوٹتا، بھائی بھائی کا رشتہ غصے میں ٹوٹتا، بہن بھائیوں کا رشتہ غصے میں ٹوٹتا۔ قطع تعلق، قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا جائیں۔ قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والے پر بھی آج اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والا، زنا کرنے والے پر بھی آج اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ شراب پینے والے پر بھی اللہ کی رحمت آج متوجہ نہیں ہوتی۔ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رہنے والا، اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے، آج فیشن نے پورے پیجامے ہمارے نوجوانوں کے ٹخنوں سے نیچے پہنچا دیے، پورے پینٹاں ٹخنوں سے نیچے پہنچ گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی تھی، آدھی پنڈلی تک پیجامہ رہنا، آدھی پنڈلی تک لنگی رہنا، آدھی پنڈلی تک جو ہے لباس رہنا، یہ تعلیم دی تھی۔ نوجوان مردوں نے کیا کیا؟ اپنے پیجاموں کو ٹخنوں تک اتار دیا، نیچے تک کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہنے گا، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ۔ آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، آج اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہونے والی، تو آج بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی، قیامت میں بھی نہیں ہوگی، آج بھی متوجہ۔ 3 نقصانات ہیں پیجامہ ٹخنوں سے نیچے رہنے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، اللہ ہم کو پاک صاف نہیں کرتے، گناہوں کی گندگی میں ڈبا دیتے، قیامت کے دن بھی یہ نقصان کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں، اللہ پاک نہیں کریں گے تو ناپاک گندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج اللہ کی رحمت اعلان عام ہونے کے باوجود اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ تو عزیزوں، دوستوں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سب جانتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے بارے میں میں کیسا ہوں، میں جانتا ہوں میں کون سی بری عادتوں میں مبتلا ہوں، میں کون سے گناہوں میں مبتلا ہوں، سب جانتے ہیں، اور ہمارا حال ہمارا اللہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ بند کمرے کا گناہ بھی اللہ کو معلوم ہے، سیڑھیوں پر بیٹھ کر، بازار میں بیٹھ کر
دکان میں مارکیٹ میں بیٹھ کر کرنے والا گناہ بھی اللہ کو، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ہماری پوری رپورٹ اللہ کے پاس ہے، ہم کیسے؟ اسی لیے آج یہ اللہ نے ایک بار پھر موقع دیا ہے. اب نہیں معلوم اتنے لوگوں میں کس کے موت کا پروانہ فرشتے کو دے دیں اللہ میاں. ہو سکتا ہے میری موت کا پروانہ بھی اللہ فرشتے کو دے دیں کہ بھائی ہو گیا اب ان کا یہ شب برات کا آخری بیان، لا لو اگلے سال شب برات سے پہلے. ہو سکتا ہے. موت کا کوئی وقت نہیں ہے کہ صاحب بڈھے ہونا ضروری ہے موت کے لیے. بچے بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں. بہت سے گناہ ایسے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ گناہ عام ہو جائیں گے، خاص طور پر حرام لقموں کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حرام سے لوگ پیٹ بھرنے لگیں گے تو پھر اس معاشرے میں اچانک موتیں ہوں گی، نوجوان موتیں ہوں گی، جوان موتیں ہوں گی. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے ہمارے لیے جوان موتوں کو. کتنے جوان بچے چل جا رہے تھے، والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بچہ چل. ایسے حالات معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں، کر رہا کوئی بھر رہا کوئی. ایسا بھی اس وجہ سے ہم اللہ سے یہ بھی دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی کو اللہ اس کا عذاب، اس کی سختی کسی دوسرے کو مت دیجیے، ہم آپ سے معافی مانگیں. ان اعمال سے دور رہنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ایسو محرومی کے تمام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. کوئی بھی ایسا کام ہماری زندگی میں باقی نہ رہے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو. کچھ دیر دعا کر لیں، کچھ دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل ہی دل میں شرمندہ ہو جائیں. توبہ شرمندگی کا نام، توبہ شرمندگی کا نام ہے. اللہ کے سامنے اگر ہم نے یہ کہہ دیا اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ خوش ہو جائیں گے، ہماری یہ مجلس مقبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. ہماری مجلس میں اس بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور جو ہے ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اور آج جو فیصلے ہونے والے ہیں وہ رضا والے فیصلے ہو جائیں، وہ ناراضگی والے فیصلے، خیر کے فیصلے. پورے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. مسلمان روڈوں پر زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان بھوکے ہیں. 2 روٹی کے لیے مسلمانوں کے گھرے میں جو ہے 2 روٹی کا انتظام ہونا مشکل ہو رہا ہے. مسلمانوں کی تجارتیں ختم ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے چھوٹے چائے کی دکان، پان کی دکان، ترکاری کی دکانوں کو بھی برباد کر کے 100-200 روپے بھی کمانے کے لیے جو ہے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں دوستوں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اعمال کو بدلیں. اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، یہ تباہی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور اپنے اللہ کا معاملہ ہم نے صحیح نہیں کیا اور اپنے اللہ کو نہیں منایا تو پھر عزیزوں دوستوں وہ دن دور نہیں کہ تباہی ہمارے گھر تک پہنچے. وہ دن دور نہیں. آج ہم دوسروں کی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں، کل وہ بیٹھ کر ہماری تباہی کا منظر. اسی لیے اللہ سے اپنے معاملات صحیح ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے ہم شرمندہ ہوں. پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، آپ تو گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. ہم سچے دل سے آپ کے سامنے شرمندہ ہیں. پیارے اللہ اتنے گناہ ہیں، ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی ڈر ہو رہا ہے. کیسے ہاتھ اٹھائیں، کیسے ہاتھ اٹھائیں اللہ. گناہوں کا اتنا بوجھ ہے، ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں. آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اللہ. پیارے اللہ ساری دنیا دشمن نظر آ رہی ہے، آپ کی نگاہ کیا بدلی، ساری دنیا دشمن بن گئی. پیارے اللہ ہم بے وزن ہو گئے، دشمن طاقتور ہو گئے، دشمن اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور ہم پر ظلم کر رہے ہیں. پیارے اللہ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون. ہمیں اپنی حمایت عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنی تائید عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنی دوستی عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں. دنیا میں سب ہمارے دشمن ہیں. پیارے اللہ دنیا میں سب ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں. ماحول ایسا بگڑ گیا ہم ایک دوسرے کو بھی پیارے اللہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پیارے اللہ ایسی دلوں کی بدلی ہوئی حالت ہے، دلوں میں گندگی بھر گئی، بغض، عداوت،
کینہ، دشمنی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اے اللہ صبح سے شام تک ہمارے یہی کام ہو گئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ اے اللہ دنیا میں کوئی پاؤں کٹا، ہاتھ کٹا کسی دکان پہ جاتا ہے، وہ سیٹ اس مجبور لاچار کو دیکھ کر اس کے کٹورے میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ یارے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یارے اللہ ہم مجبور لاچاروں کی طرح آپ کے سامنے، ہمارے ہاتھ میں تو کٹورا بھی نہیں ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنایا ہے اور ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ یارے اللہ ہمارے کٹورے کو مرادوں سے بھر دیجئے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ہمیں بیماریوں سے بچا لیجئے، ہمیں بیماریوں سے بچا لیجئے۔ یارے اللہ ایسی بیماریاں ہو گئی ہم سجدہ نہیں کر سک رہے، ہم رکوع نہیں کر سک رہے، سجدے کو ہم تڑپتے ہیں، ہمارے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، سجدے کو ہم تڑپتے ہیں، ہماری کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یارے اللہ صحت عطا فرما دیجئے، یارے اللہ رونے والی آنکھیں دے دیجئے، یارے اللہ رونے والی آنکھیں دے دیجئے، رونے والا دل دے دیجئے، رونے والی زبان دے دیجئے، مانگنے والی زبان دے دیجئے۔ یارے اللہ یہ زبان سوکھ کے کانٹا بن گئی، یہ آنکھوں کا پانی سوکھ گیا، یارے اللہ یہ دل ہمارا ویران ہو گیا، یہ دل ہمارا جنگل بن گیا۔ یارے اللہ یہ دل تو آپ کے رہنے کی جگہ ہے، یارے اللہ ہم نے آپ کے اس گھر کو ویران کر دیا، جنگل بنا دیا، گندا بنا دیا۔ یارے اللہ ہمارے دلوں کی صفائی کر دیجئے، ہمارے دلوں کی گندگی کو نکال دیجئے، بغض، عداوت، کینہ، دلوں کی بیماری کو نکال دیجئے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دیجئے، عداوتیں پیدا فرما دیجئے۔ صبح ہوتی ہے ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے کا پلان ڈالتے ہیں، شام ہوتی ہے ہم اپنے بھائی کو گرانے کا پلان ڈالتے ہیں۔ یارے اللہ 4 لوگ جمع ہوتے ہیں، 5ویں کو نقصان پہنچانے کا مشورہ کرتے ہیں۔ یارے اللہ ان بری عادتوں سے ہمیں بچا لیجئے، ان برے ماحول سے ہمیں بچا لیجئے، اس گندگی کو ہم سے نکال دیجئے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے، عافیت پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا فرما دیجئے، اپنے بھائی کا درد، اپنے بھائی کی تکلیف سمجھنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے۔ ہمارا دل ایسا سخت ہو گیا ہم اپنے بھائی کی تکلیف سے خوش ہو رہے ہیں۔ یارے اللہ ہمارے دل کی سختی کو نکال دیجئے، دل کی گندگی کو نکال دیجئے۔ یارے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجئے۔ یارے اللہ حاجی حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرے کو جا رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں۔ یارے اللہ ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے، ہمیں حج کو بلا لیجئے۔ یارے اللہ ہم نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے کعبے کی فوٹو دیکھی ہے، یارے اللہ ہم کعبے کی دیواریں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کو بلا لیجئے۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، عمرے کے سفر پہ ہیں، پیارے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، ان کے واپس آنے کے بعد وہ عازمین کو، وہ عمرے والوں کو، خاندان اور شہر کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجئے۔ جتنے لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں یارے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ یارے اللہ ہم غریب فقیر آپ کے بھکاری، یارے اللہ ہم آپ سے یارے اللہ حرم کی حاضری کی جو ہے ہم آپ سے ٹکٹ مانگتے ہیں، ہمیں حرم کی حاضری کا ٹکٹ دے دیجئے، انتظام کر دیجئے۔ آپ چاہیں گے تو ہمارا سفر ہوگا، آپ محروم کر دیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں لے جانے والی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے جو سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، مگر پیارے اللہ آپ نے ان کو حرم کی حاضری سے محروم کر دیا تو وہ آپ کے گھر نہیں آ سکے، دولت والے آپ کے گھر نہیں آ سکے، بڑے بڑے نواب کعبۃ اللہ کی حاضری سے محروم رہے، بڑے بڑے نوابوں کو رسول اللہ کے روضے کی حاضری نصیب نہیں ہوئی یارے اللہ، مگر آپ نے فقیروں کو اپنے در پہ بلایا، فقیروں کو اپنے در پہ بلایا، چمٹیوں کو اپنے در پہ بلایا، کبوتروں کو، پرندوں کو اپنے در پہ بلایا۔ یارے اللہ ہم آپ کے نبی کا نام لینے والے ہیں، ہم آپ کے نبی کے روضے پر جا کر سلام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نبی کے روضے کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ یارے اللہ نبی کے روضے کی حاضری نصیب فرما دیجئے، جو نبی کے روضے پر حاضر ہو رہے ہیں یارے اللہ ان کے ساتھ وہاں کی برکتیں یہاں بھیج دیجئے۔ یارے اللہ ہمارے گھر بے برکت ہو گئے، ہماری زندگیاں بے برکت ہو گئیں، ہمارے کاروبار بے برکت ہو گئے، صبح سے شام تک محنت ہے
پسینہ بہا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نیندوں کو قربان کر رہے ہیں، کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کاروبار میں اتنا وقت دے رہے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے پیارے اللہ برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں عطا فرما دیجیے، رحمتیں عطا فرما دیجیے پیارے اللہ، صحت عطا فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما دیجیے، جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہیں پیارے اللہ ان کی خدمت کی توفیق دے دیجئے، ان کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں بچا لیجئے، ان کو ناراض کرنے سے ہمیں بچا لیجئے، ماں باپ کی ناراضگی میں آپ ناراض ہوتے ہیں، اللہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم آپ کو ناراض کر کے زندہ نہیں رہ سکتے، آپ ناراض رہیں ہم چین کی نیند نہیں سو سکتے، پیارے اللہ ہمارے دل کو اطمینان دے دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے، آپ ہم سے راضی ہو گئے، ہمارے دل کو تسلی دے دیجئے اللہ، ہمارا دل بے چین ہے، اس بات سے بے چین ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، پیارے اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمارے دل کو اس بات کا اطمینان دے دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے، پیارے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، عبادتوں کا مزہ نصیب فرما دیجئے، نماز کا لطف دے دیجئے، سجدے کی لذت دے دیجئے، سجدے کی لذت دے دیجئے، دعا مانگنے کی لذت عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ تیرے نام لینے میں جو مٹھاس ہے ہماری زبان کو ذکر کی مٹھاس عطا فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو رونے والے آنسو دے دیجئے، پیارے اللہ آپ کو آنسو بہت پسند ہے، پیارے اللہ ہمیں رونا نہیں آ رہا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، پیارے اللہ ہماری آنکھوں کو رونے والے آنسو دے دیجئے، ہمیں رونے والی آنکھ دے دیجئے، آپ کو یاد کرنے والا دل دے دیجئے، آپ کو یاد کرنے والی زبان دے دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت ہمارے مرحومین کی مغفرت پیارے اللہ اتنا لوگ بے دین ہو گئے، اتنا دین سے دور ہو گئے کہ آپ کا مبارک دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین وہ چھوڑ کر غیروں کا دین اختیار کر رہے ہیں، پیارے اللہ ہمارے بچوں کو بچا لیجئے، ہماری بیٹیوں کو بچا لیجئے، ہماری بہنوں کو بچا لیجئے، پیارے اللہ ہماری بچیاں دین چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، پوری زندگی جو ہے شرک کے ساتھ جو ہے رضامندی کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، پیارے اللہ ہم سے وہ منظر نہیں دیکھا جاتا، ہم سے وہ منظر نہیں دیکھا جاتا، ہمارے ماں باپ کو وہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ ایسے حالات سے ہم سب کو بچا لیجیے، ہماری بیٹیوں کو بچا لیجیے، دشمن نے ہماری بیٹیوں کی بربادی کا پلان بنایا ہے اور ہماری معصوم بیٹیاں ان پلانوں کو سمجھنے تیار نہیں، غیروں سے دوستی کر رہی ہیں، کالجوں کے بہانے، نوکریوں کے بہانے، جاب کے بہانے، کمپیوٹر کے بہانے، اے اللہ موبائل کے بہانے، واٹس ایپ کے بہانے، فیس بک کے بہانے غیروں سے دوستی ہو رہی ہے اور غیروں کا دین ہماری بیٹیاں قبول کر رہی ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، فیس بک پر غیر سے دوستی ہو گئی اور وہ بہار سے نظام آباد آیا اور آ کر ہماری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، ماں باپ دیکھتے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے، اپنی بیٹی کو روک نہیں سکے، پیارے اللہ کسی دوسری بہن بیٹی کے ایسے حالات سے بچا لیجیے، پیارے اللہ وہ ماں باپ کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، پیارے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ اس بندے کے رونے کو قبول کر لیجئے، ہماری اس بیٹی کو واپس بلا لیجئے، واپس بلا لیجئے، واپس بلا لیجئے، وہ دین چھوڑ کر ماں باپ چھوڑ کر بستی چھوڑ کر چلی گئی، پیارے اللہ اسے احساس عطا فرما دیجیے، ماں باپ کی محبت کا اسے احساس دے دیجئے، ماں باپ کی رونے کا تڑپنے کا اسے احساس دے دیجئے، کس محبت کے ساتھ ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، موبائل دلایا، ماں باپ کے دلائے ہوئے موبائل سے اس نے اپنی تباہی کا سامان خرید لیا، پیارے اللہ اس بچی کو واپس بلا دیا، جتنی بہنیں غلط راستے پر جا رہی ہیں، جتنی بیٹیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں، پیارے اللہ ہماری بیٹیوں کو بچا لیجیے، ہماری بہنوں کو بچا لیجیے، ہمارے نوجوانوں کو بچا لیجیے، ہمارے ایمان کو بچا لیجیے، صبح ہوتی ہے دشمن ہمارے ایمان کو چھین لینا چاہتا ہے، شام ہوتی ہے نئی اسکیم آتی ہے ہمیں بے ایمان بنانے کی، پیارے اللہ ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے مصیبتوں تکلیفوں کے دور میں، ایسے خوف کے عالم میں کہ ساری طاقتیں باطل کے پاس ہیں، ایمان والے کمزور ہیں، پیارے اللہ کمزوری کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق دے دیجیے،
ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اپنی رگوں کا خون دے سکتے ہیں، ہم اپنی گردن دے سکتے ہیں، ہم اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم دین سے سودا کر لیں، ہم ایمان سے سودا کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا لیجیے۔ ہمارے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، پیارے اللہ ماں باپ کے پیسے چرا کر، ماں باپ کو ستا کر، مار کر، ڈھکل کر، جیبوں میں سے پیسے نکال کے ہمارے بچے نشے کا انتظام کر رہے ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق دیجیے، ہمارے بچوں کو نشے سے بچا لیجیے، بری عادتوں سے بچا لیجیے، برے انجام سے بچا لیجیے، برائیوں سے بچا لیجیے۔ برائیوں میں برا انجام ہے، یہ بات ہمارے بچوں کو سمجھا دیجیے۔ نیکیوں میں نیک انجام ہے، اچھائی کا انجام اچھا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ بات سمجھا دیجیے۔ پھول کا درخت لگاؤ تو پھول آتے ہیں، کانٹوں کا درخت لگاؤ تو کانٹے آتے ہیں، یہ بات ہمارے بچوں کو سمجھا دیجیے، سمجھا دیجیے۔ ہماری جو بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، پیارے اللہ ماں باپ فکر مند ہیں، ان کے نکاح کا انتظام فرمائیے۔ ہماری جن بیٹیوں کی شادی ہو گئی، پیارے اللہ انہیں سسرال میں سکون نصیب فرمائیے، انہیں ان کا گھر کا چین نصیب فرمائیے، انہیں شوہر کی محبت عطا فرمائیے، ساس سسرے کی محبت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری جن بہنوں کے درمیان میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، پیارے اللہ اپنے فضل سے ختم فرمائیے، اپنے فضل سے ختم فرما دیجیے۔ ہماری بہنوں اور بہنوئیوں کے دل میں پیارے اللہ محبت ڈال دیجیے، الفت ڈال دیجیے۔ نکاح کے بعد والی زندگی کی لذتیں، مزہ، سرور، خوشیاں عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ایک بیٹی پریشان ہوتی ہے، پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے، پیارے اللہ ہماری بیٹیوں کو خوشیاں عطا فرما۔ پیارے اللہ جو بیٹیاں سسرالوں سے ناراض ہو کر ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہیں، پیارے اللہ ان کے اپنی سسرال اپنے گھر جانے کا، واپسی کا انتظام فرمائے۔ جو بھائی ہمارے روزگار سے پریشان ہیں، پیارے اللہ کاروبار دے دیجیے۔ جو نوکریوں سے پریشان ہیں، پیارے اللہ ان کو نوکریاں دے دیجیے۔ جو باہر ملکوں میں محنت کر رہے ہیں اور ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں، پیارے اللہ ان کی نوکریوں کو حفاظت عطا فرما دیجیے، تحفظ دے دیجیے۔ اور جو معاشی طور پر پیارے اللہ پورے ملک میں مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کی معیشت کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرمائے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے حفاظت فرمائے۔ پیارے اللہ آپس میں محبت پیدا فرمائے، بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، اے اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں پاک کر دیجیے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو عادت خراب ہو گئی ہے، پیارے اللہ اس عادت کو بدل دیجیے، اور دوسرے کو فائدہ پہنچانا جو ہمارے نبی کی سنت ہے وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ پیارے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، پیارے اللہ اپنے فضل سے ان تکلیفوں کو دور فرما دیجیے، ان مسائل کو حل فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے مقدمات کو حل فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی نصیب فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا پیارے اللہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم سے دعا کے آداب بھی نہیں آتے، ہم سے رونا بھی نہیں آتا، ہمارا دل بھی متوجہ نہیں ہوتا، پیارے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، پیارے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، کرم کر دیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے اعمال کو دیکھ لیا تو پیارے اللہ ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ نے اگر ہماری عبادتوں کو چیک کر لیا، اے اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ستاری کا معاملہ کر کے اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ نے دنیا میں جیسے ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے، پیارے اللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے عیبوں کو چھپا دینا، ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کر دینا، پیارے اللہ ہمیں زمانے کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہمیں حوض کوثر پہ جا کے رسوا نہ ہونے دینا، پیارے اللہ اگر ہمارے نبی نے حوض کوثر پر یہ کہہ کر منہ موڑ لیا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا، پیارے اللہ پھر ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے کریم آقا ہمیں اس محرومی سے بچا لیجئے، کل قیامت کے دن پیارے اللہ ہمارے اوپر ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، کل قیامت کے دن
ہمیں جو ہے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، ہمیں عرش کا سایہ دے دیجئے۔ ہم سرکار کے سامنے حوض کوثر کا پیالہ مانگنے جائیں تو پیارے اللہ ہمیں وہ پیالہ دے دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ کر پوچھے امت پریشان تھی تم کیا کر رہے تھے؟ پیارے اللہ ہم تو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ پیارے اللہ دنیا کی ہلاکت سے بھی ہمیں بچا لیجئے، قیامت کے دن کی ہلاکت سے بھی ہمیں بچا لیجئے، دنیا کی رسوائی سے بھی ہمیں بچا لیجئے، قیامت کی رسوائی سے بھی ہمیں بچا لیجئے۔ دنیا میں بھی عزت دے دیجئے، قیامت میں بھی ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ فرما دیجئے، خیر کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ پیارے آقا ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعائیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں پیارے اللہ وہ دعائیں آپ تک پہنچتی نہیں ہیں۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قابل بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قابل بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری گندی زبان، ہم اس گندی زبان سے آپ کا مبارک نام لیتے ہیں، پیارے اللہ ہماری زبان کی گندگی کو دور کر، ہماری زبان کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے دل کو پاکیزگی عطا فرما، ہم سے راضی ہو جائیے، جو مانگا گیا وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا مگر ہماری ضرورت ہے پیارے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے غیبی خزانوں سے ہماری تمام ضروریات کی تکمیل فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔